کسی اسکالر کے بارے میں کل مجھ سے کسی نے پوچھا کہ فلاں اسکالر ہے وہ تو عالم بھی نہیں ہے اور لوگ بہت سن رہے ہیں. میں نے کہا کوئی ایک عالم بتاؤ جو اس کو سن رہا ہو. میں نے کہا ایسے تو بہت سارے ڈاکٹر ہیں یوٹیوب پہ جو ڈاکٹر نہیں ہے لیکن لوگ بہت سن رہے ہیں, مگر ڈاکٹر ایک بھی نہیں سن رہا ہوگا اس کو. صحیح ہے نا. وجہ اس کی ہے کہ جس کے پاس میڈیکل سائنس کا علم ہی نہیں ہے وہ تو خود بیچارہ فارغ ہے, اس کو تو کوئی بھی میڈیکل سائنس کے نام پہ منجن بیچ دے, حکمت حکیم کے نام پہ منجن بیچ دے, وہ متاثر ہوگا, ڈاکٹر نہیں ہوگا متاثر. ٹماٹر کے فضائل حکیموں نے ڈالے, میں نے ٹماٹر کھانے سے یہ ٹماٹر کھانے سے وہ, لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کل سے ٹماٹر کا سوپ بنا کے پئیں گے ہم, لیکن کوئی حکیم جو ماہر ہو وہ متاثر نہیں ہو رہا ہوگا. وہ کہے گا پتہ نہیں کہاں سے لایا یہ. عوام اس لیے, ہم اور آپ جیسے لوگ اس لیے متاثر ہو رہے ہیں کہ ہمارے پاس میڈیکل سائنس کی الف بے بھی نالج نہیں ہوتی, لہذا جو صحیح ڈاکٹر ہے ان کی ویورشپ بہت کم ہے یوٹیوب پہ. 2 نمبر ڈاکٹروں کے ملین سبسکرائبر ہیں, ملینز. تو عوام کے متاثر ہونے سے نا, کسی اسکالر یا کسی ڈاکٹر سے عوام متاثر ہے, اس سے قطعاً متاثر نہ ہوا کرو. یہ دیکھو کہ پڑھے لکھے لوگ کتنے متاثر ہیں. تو اگر کوئی مذہبی اسکالر ہے, اس سے مذہبی اسکالر تو علماء ہوتے ہیں نا, علماء کتنے متاثر ہیں. اگر علماء متاثر ہے بھائی علم ہے, اگر علماء میں ایک بھی متاثر نہیں ہے اس کا مطلب یہ عوام میں تو منجن بک رہا ہے ٹائٹ طریقے سے, اس سے پڑھے لکھے لوگ بالکل متاثر نہیں ہوتے. لیکن کمال کی بات ہے کہ آج جو جتنا بڑا جاہل ہوتا ہے اور جاہلوں کے کراؤڈ کو دیکھ کے وہ فخر بھی کرتا ہے. یعنی پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا, کسی کو اپنا لوہا منوانے کے لیے کہتا تھا کہ مجھے دیکھو میں ڈاکٹر ہوں, تو دیکھو کتنے ڈاکٹر مجھے سنتے ہیں. تو لوگ کہتے تھے یار واقعی آپ کے تو ڈاکٹر بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن اب الٹا ہو گیا ہے, اب ہے تو میں ڈاکٹروں کی دکانیں بند کرنے آیا ہوں. لوگ اس طرح کے نا, میں نے دیکھے حکیم ڈاکٹر یوٹیوب پہ آ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, یہ ڈاکٹر سارے بیوقوف بنا رہے ہیں, میں ہوں اصل میں. تو سمجھ لو کہ یہ ڈاکٹری کے نام پہ بیوقوف بنا رہے ہیں. صحیح ہے نا, کیونکہ سارے ڈاکٹر کیسے ہو گئے بھائی, کوئی نئی چیز آئی ہے مارکیٹ میں جو کسی ڈاکٹر کو پتہ نہیں, صرف اسی کو پتہ ہے. اس طرح کے میں نے ڈاکٹر بھی دیکھے, اسکالرس بھی دیکھے. خیر, تو آپ خوب اچھی طرح سمجھ لو کہاں سے بات چل رہی تھی. ہاں, تو شوگر کے ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی نا, تو میں نے, میری عادت ہوتی ہے جو جس چیز میں اس کو کافی اس سے نالج لینے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ بات ہاں, تو میں پادری کے پاس گیا, بچپن کی بات ہے نا, مجھے تھا یہ اس قسم کے شوق الٹے سیدھے. تو میں چرچ میں چلا گیا, اس وقت مشہور بھی نہیں تھا. تو میں نے وہ پادری صاحب سے نا گپ شپ شروع کر دی. تو پتہ نہیں کیا واقعہ تھا, زبان سے نکل گیا. میں بتا رہا تھا واقعہ, یار پادری سے میری کیا بات ہوئی تھی, مجھے زبان سے نکل گیا. یہ بات کیا چل رہی تھی اس سے مجھے واقعہ یاد آئے گا. لوگ مجھے کہتے ہیں حافظہ خراب ہو گیا. تو آپ لوگ کا کون سا صحیح ہے؟ آپ سے جب پوچھو کہاں بیان چل رہا تھا تو آپ بھی نہیں بتا رہے ہوتے. ہاں, اب یہ دیکھو ان کا حافظہ تھی ہے. میں نے اس پادری سے پوچھا عیسائیت کے بارے میں نا, کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام, وہ اس نے مجھے پوری تقریر سنائی کہ عیسیٰ علیہ السلام اصل میں ہر پیغمبر سے معاذ اللہ گناہ ہوا ہے, تو اس گناہ کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں. میاں بیوی میں ملاپ ہوتا ہے, یہ گناہ ہے, تو گناہ کے نتیجے میں انسان پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم ایسا انسان پیدا کروں جو میاں بیوی کے ملاپ کے نتیجے میں نہ ہو. تو اللہ نے اپنی روح کو کلمہ کن, وہ جو باتیں کرتے ہیں جو آج تک ان کی سمجھ میں بھی میرا خیال ہے, میں تو 1 گھنٹہ سر پڑھولتا رہا, مجھے سمجھ میں آیا نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن کلمہ کن جو تھا, وہ اللہ کا کلمہ کن جو تھا نا, وہ انسانی شکل میں آیا. ٹھیک ہے, ان کا نظریہ ہے, وہ جانے. خیر, اس کا خلاصہ یہ کہ کلمہ کن انسانی شکل میں آیا, اور وہ گناہ کے نتیجے میں نہیں, بس عیسیٰ پاک روح پیدا ہو گئی اس کے نتیجے میں. تو اچھا, ان کے ہاں پادریوں میں یہ بھی ہے کہ شادی بیاہ اچھا عمل نہیں ہے, جو بہتر نہیں ہے. بہتر ہے کہ آپ للہ فی اللہ زندگی گزاریں نکاح سے دور, کیونکہ ان کے یہاں جو میاں بیوی کا ملاپ ہے نا, اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. حلال تو ہے, مگر یہ کہ جو نہ کرے وہ زیادہ اچھا ہے. پاکیزہ ہے نا, پاکیزہ, جیسے حضرت مریم کا نکاح نہیں ہوا تھا, ان کے مذہب میں یہ چیز ہے. پادریوں میں بھی اصل جو مذہب تھا وہ یہ کہ نکاح مت کرو, اب انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے. لیکن پادریوں کا جو اصل مذہب تھا رہبانیت, وہ نکاح مت کرو کیونکہ یہ عمل گندا ہے. تو اس پہ بحث شروع ہوگی کہ یہ گندا ہے کہ اچھا ہے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, ہم اور آپ جو پیدا ہوئے یہ غلط ہوئے, نہیں ہونا چاہیے تھا. میں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا جس کام کے نتیجے میں پیدا ہوئے وہ کیوں غلط ہو گیا بھائی, پھر وہ کیوں غلط ہو گیا؟ ایک مثال دے رہا ہوں میں, جس کام کے نتیجے میں, بھائی اسلام نے تو بتا دیا کہ حلال ہے, کیا ہے, حرام ہے. حرام کرو گے تو غلط, زنا بچے پیدا ہوں گے, غلط ہو گیا نا. حلال کرو گے تو حلال بچے پیدا ہوں گے. تو کام ہی کو غلط قرار دینا ٹھیک نہیں ہے. لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ اس کام کو اگر آپ ویسے ہی اگر دیکھ لیں نا, اس کے اتنی دلائل سے ہٹا کے, تو انسان اس عمل سے شرماتا ہے, چھپاتا ہے اس عمل کو, لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں. جیسے بیت الخلاء جانا, لیکن اس قابل ہے کہ پوری دنیا کے سامنے آدمی بیت الخلاء جائے. دیکھنے میں تو کتنا گندا عمل ہے نا, واش روم میں بیٹھا ہوا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا رپورٹیں پیش کر رہا ہے وہاں جا کے. لیکن اس لحاظ سے گندا ہے کہ بدبو بھی ہے اس میں, چھپاتا بھی ہے لوگوں سے, دیکھتا ہے کنڈی اچھی طرح لگی ہے کہ نہیں لگی. اور پاکستان میں تو تالے ڈال کے بیٹھا کرو, جب زیادہ دیر ہوگی نا دروازہ توڑ کے لوگ گھسیں گے اندر, اور کیمرے بھی ہاتھ میں ہوتے ہیں لوگوں کے. تو اس لحاظ سے تو گندا عمل ہے دیکھنے میں, لیکن اس لحاظ سے بہت اچھا عمل ہے. یہ نہ ہونا تو قبض کی گولیاں کھاتا ہے انسان. حکیم صاحب 3 دن سے واش روم نہیں گیا. حکیم کہے کہ تو واش روم جانا چاہتا ہے, اتنا گندا عمل, اچھا ہے شکر کر, نہ بدبو آ رہی ہے کہیں سے, اور نہ جو ہے تو کہیں گندگی ڈال کے آ رہا ہے. اور اب ہم باتیں کرتے ہوئے بھی گھنا رہی ہے ایسی باتیں کرتے ہوئے. لیکن بھائی گندا ہو کے بھی کیا ہے, ضرورت ہے. نہیں ہوگا تو قبض کی گولیاں کھا کھا کے واش روم جاؤ گے,
اور زیادہ ایک ہفتہ قبض ہو گیا تو بولو گے بھائی اب تو جمال گوٹا کھلا دو حکیم صاحب, اب تو جمال گوٹا کھلاؤ.